لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی 31 نمبر کی آیہ کریمہ، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تمہیں چاہے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہے محبت اور بندگی کی، عرض کیا گیا کہ محبت کا لازمی نتیجہ بندگی ہے۔ محبت ہوگی تو بندگی بھی ہوگی، محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی اس کے لیے کسی الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ایسا ہو کہ محبت ہوگی تو بندگی بھی ہو، الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محبت کا لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی سورج ہوگا تو روشنی ہوگی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ سورج نکلے تو روشنی بھی ہو، اس کے لیے دلیل لائیں، نہیں، دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورج کے ساتھ ساتھ روشنی کا ہونا ضروری ہے۔ آگ ہوگی تو حرارت ہوگی، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر حرارت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو یہ سمجھیں کہ آگ نہیں ہے، اگر حرارت محسوس نہیں ہو رہی ہے تو یہ سمجھیں کہ گرمی نہیں ہے، اگر روشنی نہیں دکھ رہی ہے تو یہ سمجھیں کہ سورج نہیں نکلا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، رات ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بندگی نہیں دکھائی پڑ رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ محبت نہیں ہے۔ جو محبت ہوگی تو لازمی طور پر بندگی بھی ہوگی، محبت ہوگی تو لازمی طور پر اطاعت بھی ہوگی، محبت ہوگی تو لازمی طور پر اتباع بھی ہوگا۔ اور ہماری جو گفتگو چل رہی تھی اور اقسام محبت کی طرف اشارہ کیا مختصر طور پر، محبت کے بعض اثرات کی طرف گفتگو ہونا باقی تھی۔ ایک بڑا موضوع ہے، میں پہلے ہی سے جانتا ہوں شروع سے کہ اتنے بڑے موضوع کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو پائے گا۔ صرف یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک ضرورت سمجھ کے اس موضوع کو چھیڑا جائے اور اس کے کچھ پہلو سے آشنا ہونے کی کوشش کی جائے کہ انشاءاللہ
دوسرے پہلو خدا خود ہمیں آشنا کر دے. جو محبت کی راہ میں انسان جب قدم بڑھائے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کہتا ہے کہ وہ کہ جو میرے لیے، کبھی کبھی بعض لوگ فینا میں آ کر راہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ جو میری راہ میں کوشش کریں. یہ راہ جو ہے قرآن میں نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ترجمے میں اضافہ کبھی کبھی کر دیا جاتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک راہ کا اضافہ نہیں کریں گے تب تک جو ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. نہیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتی بغیر کسی اضافے کے. قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کی جو میرے لیے، اللہ کہتا ہے وہ جو میرے لیے کوشش کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں. جہاد کے معنی کوشش کے، تو لنہدینہم سبلنا، تو ہم خود ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر انہیں ہم چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ موضوع صرف چھیڑا گیا ہے کہ شاید کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ پروردگار خود ہماری رہنمائی کرنا شروع کر دے، ایک ضرورت سمجھتے ہوئے. لہذا پتہ ہے کہ عظیم ترین محبت اور معیاری ترین محبت اور دائمی ترین محبت وہ اللہ کی محبت ہے، اور وہ محبتیں جو اللہ کے لیے کی جائیں. یہ پہلے عرض کیا گیا کہ وہ محبتیں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں وہ اللہ کی محبت سے جدا نہیں ہیں، اس سے جدا نہیں سمجھا جائے. اور اس سے ہٹ کر جو محبتیں ہیں وہ فنا ہو جانے والی ہیں، وہ ختم ہو جانے والی ہیں، وہ ٹمپریری محبتیں ہیں، وہ وقتی محبتیں ہیں. ان محبتوں کی لذتیں بھی وقتی ہیں، ان محبتوں کی لذتیں بھی ٹمپریری ہیں محبتیں، انکار بھی نہیں کرتا، دین منع بھی نہیں کرتا، رہے بھی محبت. لیکن صرف وہ محبت دائمی ہے اور صرف وہ محبت باقی رہنے والی ہے کہ جس کا ربط اللہ سے ہو جائے، یا خود پروردگار کی محبت ہو یا پروردگار کے لیے محبت ہو. کہ اللہ کے لیے جو محبت ہے اس کا تھوڑا بہت اشارہ کیا گیا، شاید کسی حد تک آج کی گفتگو میں، یا کل، آج نہ ہو پائے تو کل کی گفتگو میں تھوڑا سا اور اس کی طرف گفتگو کی جائے روایات کی روشنی میں، کہ اللہ کے لیے جو محبت ہے، ایک تو ہے اللہ کی محبت، ایک ہے اللہ کے لیے محبت. اور وہ جو اللہ کے لیے محبت ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں کتنی عظیم ہے. اس کے لیے بہت زیادہ روایتیں اور بہت ہی خوبصورت روایتیں موجود ہیں ہمارے ہاں کہ وہ جو اللہ کے لیے محبت کی جائے. ابھی ہم اس گفتگو کو آج مختصر طور پر جو عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت کبھی کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی ہے. محبت میں ایک قسم محبت کی ہے کہ محبت میں شدت اور ضعف ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور کمی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتی کہ انسان کو اپنی طرف متوجہ رکھے، انسان کے دل کو مشغول کر لے، انسان اس کے بارے میں فکر مند ہو، انسان اس کے بارے میں سوچتا ہو ہاں ٹھیک ہے محبت، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. بہت توجہ کریں اس مسئلے پر، بچے بھی انشاءاللہ توجہ کر رہے ہیں. ہاں نہیں کر رہے ہیں نا. کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف مشغول نہیں کر پاتی. ہے محبت ہے لیکن ٹھیک ہے، کبھی اس کے لیے کچھ کر دیا، کبھی کچھ بھلا کر دیا، کبھی، لیکن دل مشغول نہیں ہو رہا ہے، بار بار توجہ نہیں جا رہی ہے، بار بار انسان فکر مند نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو مشغول کر لیتی ہیں. یہ شدید محبت ہے، یہ محبت میں شدت ہے. اور وہ محبت کمزور محبت ہے، ضعیف محبت ہے، ناتوان محبت ہے. ایسی ناتوان محبت ہے جس میں اتنی بھی توانائی نہیں کہ لوگوں کے اپنے حبیب کے دل کو اپنی طرف مشغول کر لے. ناتوان محبت ہے. وہ محبت جو پروردگار کے لیے ہے وہ ضعیف محبت،
معمولی محبوب کے لیے ضعیف محبت کافی ہے۔ مثلا ایک انسان کو کھانے سے محبت ہے لیکن اب پیٹ بھر گیا، جب تک روزے کی حالت میں بار بار ذہن جا رہا تھا کہ ارے بھوکا ہوں میں، ارے پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن اب پیٹ بھر گیا تو توجہ، بالکل توجہ ختم ہو گئی۔ اب جنت کے کھانا بھی لا کے اسے دیا کہ ابھی نہیں چاہیے، ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے۔ محبت تھی کھانے سے، لیکن اس کھانے میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ مسلسل ہمارے دل کو مشغول رکھے، مسلسل ہماری توجہ کو اپنی طرف موڑتی رہے۔ نہیں، جب بھوک لگی ہے تو محبت ہے، جب بھوک نہیں لگی ہے تو اب نہیں محبت ہے۔ ہاں، اب جب پھر بھوک لگے گی تو پھر محبت ہوگی کھانے سے، پھر جب پیاس لگے گی تو پھر پانی سے محبت ہوگی، لیکن ابھی نہیں، ابھی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ابھی پیاس بجھ چکی ہے، پانی پی چکے ہیں، اب بہترین سے بہترین شربت لا کے رکھیں، بہترین سے بہترین پینے کی چیزیں لا کے رکھیں، لیکن ابھی نہیں پینا ہے، ابھی ہمیں سے محبت ہی نہیں رہ گئی ہے پانی سے۔ یہ پانی کی حد تک، کھانے کی حد تک، دنیا کی اور بہت ساری چیزوں کی حد تک یہ ضعیف محبت اور کمزور محبت چلے گی، لیکن جو بڑی محبتیں ہیں وہاں کمزور محبت کافی نہیں ہوتی۔ مثلا کبھی کبھی ہم بھی یہ محسوس، مثلا دین سے ہماری محبت کتنی ہے، کہاں محبت تو ہے دین سے، لیکن کتنی محبت ہے؟ اتنی نہیں ہے کہ ہمارے دل کو دین مشغول رکھے، ہمیں فکر مند رکھے کہ ہمیں کچھ کیا کریں دین کے لیے۔ ہے محبت، ہے محبت دین سے ہے۔ کسی بھی دیندار کو دین سے نفرت نہیں ہے، ہر دیندار کو دین سے محبت ہے، لیکن یہ دیکھیں کتنی محبت ہے۔ آیا اتنی محبت ہے کہ ہمارے دل کو مشغول رکھے ہوئے ہے، توجہ ہماری بار بار ادھر جا رہی ہے، بار بار ہم فکر مند ہیں؟ اہم ہے سوال نا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو دین سے اس قدر محبت ہے کہ انہوں نے اپنی ساری لذتوں کو چھوڑ کر فقط دین کی خدمت میں لگے ہوئے، ان لوگوں نے دین کو بچایا ہے۔ مثلا آج علماء کی جو زحمتیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ نہیں کہ ان کو بیوی سے محبت نہیں تھی، نہ انہیں بھی محبت تھی، شاید ہم سے کہیں زیادہ ان کو بیوی سے محبت تھی، لیکن بیوی سے محبت ہونے کے بعد بھی وہ رات میں 8 گھنٹے تک مطالعہ کرتے رہے مثلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی محبت اتنی شدید تھی کہ وہ غالب آتی چلی گئی اور بڑھتی چلی گئی۔ ان کو بھی بچوں سے محبت تھی، انہیں بھی کھانے سے محبت تھی۔ اچھا کھانا ہر انسان کو پسند ہوتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کہ اچھا کھانا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ سکتا کہ ہاں ہم اچھا کھانا نہیں کھاتے یا اچھا کھانا ہم زیادہ نہیں کھاتے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا کھانا ہے لیکن اچھا بھی نہیں۔ ایک اچھا سیب ہے پسند ہے، اچھا انار ہے پسند ہے، لیکن کھانا کتنا ہے؟ اس حد تک کھانا ہے کہ جو ہماری بڑی محبت میں رکاوٹ نہ ڈال دے گے، ہماری شدید محبت میں اور اس کے درمیان میں رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے ہمارے درمیان میں، بس اس حد تک استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے ان لوگوں کے نتیجے میں پہنچا ہے کہ جنہوں نے دین سے شدید محبت کی۔ ہماری محبت کا عالم، ہاں دین سے ہم کو بھی محبت ہے، دین کے نام پر چلو کچھ خرچ بھی کر لیں گے، تھوڑا پیسہ بھی خرچ کر لیں گے، تھوڑا سا وقت بھی دے دیں گے، لیکن آیا دین کے بارے میں ہم فکر مند بھی ہیں؟ دین نے ہمارے دل کو مشغول بھی کر رکھا ہے، دین بار بار اپنی طرف توجہ میری لے جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں لے جا رہا، نہیں لے جا رہا یعنی کیا؟ یعنی محبت شدید نہیں ہے محبت لیکن شدید محبت نہیں۔ پھر یہاں پر ان کا احترام کرنا پڑتا ہے کہ جنہوں نے شدید محبت کے ساتھ آ کر دین کی خدمات انجام دی، 18 گھنٹے 16 گھنٹے، یعنی جتنا ضروری وقت ملا وہ سب کے سب دین پر آ کر خرچ کرتے چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں محبت کا شدید ہونا۔ دین کے لیے قربانیاں دی، دین کے لیے نکل پڑے، دین کے لیے۔ اصحاب رسول اللہ دین کے لیے انہوں نے مکے کو چھوڑ دیا، عرض کیا اس کے پہلے عرض کیا، مکے کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں سے محبت تھی لیکن چھوڑ دیا، پراپرٹی کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا رسول اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں، دین کی محبت میں۔ لے کے کیا جا رہے ہیں؟ کچھ نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ مکے سے چھوڑ کے جب جا رہے ہیں تو کچھ لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں کہ پہلے ساری پراپرٹی یہاں پر بیچ دی ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیا ہے،
اور اب جا کر وہاں پر جا کر اس ساری پراپرٹی سے استفادہ کریں نا، یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ دین کی محبت میں جا رہے ہیں، اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں، رسول اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں۔ کربلا والے کیوں جا رہے ہیں؟ کون سی محبت اتنی زیادہ شدید ہے؟ دین کی محبت میں جا رہے ہیں، حسین ابن علی کی محبت میں جا رہے ہیں، اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں، قرآن کی محبت میں جا رہے ہیں۔ یہ محبت شدید محبت تھی جو ضعیف محبتوں پر غالب آتی چلی گئی۔ کیوں بستر پہ سو گئے؟ جان جانے کا خطرہ ہے، جان عزیز ہے، جان سے محبت ہے، خاص کر ایسے انسان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے، ایسے انسان کی جان سے زیادہ محبت ہے کہ جو قیمتی ہے، جو بڑا کردار ادا کرنے والی ہے۔ لیکن جب مقایسہ کیا کہ جان یا رسول اللہ کا مشن یا دین یا اسلام، تو رسول اللہ کے بستر پر آ کر سو گئے۔ کیوں سو گئے؟ اس لیے سو گئے کہ اس کے سامنے ایک اور بڑی شدید محبت ہمارے سامنے تھی۔ اس شدید محبت کے لیے اپنی جان بھی قربان کی جا سکتی، جان بھی دی جا سکتی ہے۔ اور وہ ساری محبتوں کا رب جو جا کر ملتا ہے وہ وہی ایک محبت سے، وہ ہے اللہ کی محبت۔ ان ساری بڑی محبتوں کا رب جا کر اللہ کی محبت سے مل جاتا ہے، اور وہ ایک ہی محبت ہے کہ قرآن میں سورہ احزاب میں ایک آیت ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، یہاں پہ زیادہ فرصت نہیں ہوگی۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھا ہے، ایک ہی دل ہے۔ یعنی کہنا کیا ہے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک دل میں ایک ہی محبت ہوا کرتی ہے، ایک دل میں دسیوں محبتیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک گلاس میں اگر پانی بھرا ہوا ہے تو اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگر اس میں کوئی دوسری چیز پتھر لا کے ڈالیں اور یہ پتھر پانی سے زیادہ وزنی بھی ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پتھر پڑے گا تو پانی گرے گا۔ پانی کو کم کرنا پڑے گا، پانی کو گرانا پڑے گا تاکہ اس پتھر کو جگہ دی جائے۔ اس طرح انسان کا دل بھی فقط ایک دل ہے، 10 دل نہیں ہیں، الگ الگ دل نہیں ہیں۔ اس دل میں یہ دل فقط ایک محبت کے لائق ہے، وہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت۔ اللہ کے لیے محبت، یہ چیپٹر کل کا انشاءاللہ کھلے گا۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت کی۔ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے۔ کہ بار بار یہ عرض کرتے چلے جا رہے ہیں، کبھی چونکہ غلط فہمی ہونے کے خطرات زیادہ ہیں اس لیے بار بار یہ عرض کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ محبتیں جو اللہ کے لیے ہوتی ہیں وہ اللہ سے جدا نہیں ہیں۔ لہذا اگر یہ دل انسان کا بھرا ہوا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے محبت سے تو اس میں پھر کسی دوسری محبت کی گنجائش نہیں۔ دوسری محبت ڈالیں گے تو یہ پانی گرتا چلا جائے گا، پانی کم ہوتا چلا جائے گا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں رکھا، ایک دل۔ تو محبت جو ہے وہ کون سی محبت ہو؟ مشرکانہ محبت نہ ہو، چونکہ محبت یہ عرض کیا کہ محبت سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں۔ یہ صرف خطابت کی باتیں نہیں عزیزو، یعنی انسان کی حرکت جو ہوتی ہے، انسان جو اٹھتا ہے، سوتا ہے، سویا ہوا انسان جو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کیوں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے؟ کسی چیز کی محبت اسے اٹھا کے بٹھاتی ہے۔ جو جسم کا تقاضا ہے یہ پڑا رہے، جسم جو ہے وہ لوتھڑے جیسا ہے، اس میں ایک روح ہوتی ہے جو انسان کے جسم کو آ کر اٹھا کر بٹھا دیتی ہے۔ جسم سے روح جدا کر دیا تو اس کا کام ہے پتھر کے طریقے سے، درختوں کے طریقے سے، خاک کے طریقے سے پڑا رہنا۔ یہ پڑا ہوا جسم جو مردہ ہی کی شکل میں تھا، تقریباً قرآن کہتا ہے تقریباً یہ مردے کی شکل میں یہ جسم تھا، یہ کس لیے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے؟ پھر کیوں حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے؟ پھر کیوں بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دیتا ہے؟ یہ کوئی محبت ہوتی ہے جو اسے دوڑا رہی ہوتی ہے، جو اسے بھگا رہی ہوتی ہے، جو اسے حرکت میں لا رہی ہوتی ہے، جو اس کے اندر قوت پیدا کر رہی ہوتی ہے، جو اس کے اندر جنبش پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی محبت ہوتی ہے، وہ کون سی محبت ہوتی ہے؟ قرآن نے کہا کہ بعض لوگوں کے دل میں دوسروں کے غیر خدا کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ غیر خدا کے لیے اتنا دوڑتے ہیں، اتنا بھاگتے ہیں، اتنا کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی محبت اللہ کی محبت جیسی ہو گئی۔
یحبہم کحب اللہ، یہ اللہ غیر خدا سے اس قدر محبت کرتے ہیں، یعنی ان کے زندگی کی بھاگ دوڑ کو، ان کی پلاننگ کو، اس کی کوششوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ غیر خدا سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جائے۔ لیکن پھر قرآن کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنے محبت کرنے والوں پہ بھروسہ، والذین آمنوا اشد، ابھی تیسری چوتھی مرتبہ پڑھنے جا رہا ہوں یہ آیت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن وہ لوگ جو مومن ہیں ان کی اللہ سے جو محبت ہے ان کی محبتوں سے بھی کہیں زیادہ شدید ہے، ان کی بھاگ دوڑ اس سے بھی کیا ہے، وہ تھکتے نہیں، یہ دن بھر کام کر کے شام میں جا کر تھک جاتے ہیں، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ شام میں بھی نہیں تھکتا، وہ رات میں بھی نہیں تھکتا، وہ رات کی تاریکیوں میں بھی نہیں تھکتا، وہ زندگی بھر نہیں تھکتا، وہ کبھی بھی نہیں تھکتا، وہ جان دے کر بھی نہیں تھکتا، وہ زخم کھا کر بھی نہیں تھکتا، وہ زخمی ہو کر بھی نہیں تھکتا، وہ خون بہا کر، کیوں؟ اس لیے کہ اشد حبا للہ۔ تو سب سے بڑا رول، اس پر بہت توجہ کریں، سب سے بڑا رول جو انسان کی زندگی میں ادا ہو رہا ہوتا ہے، وہ کون سی چیز ادا کرتی ہے؟ وہ محبت ہے۔ کس کی محبت میں انسان دوڑ بھاگ کر رہا ہے اتنا زیادہ؟ اگر یہ محبت اللہ کے مقابلے میں آ گئی ہے، یہ خطرناک محبت ہو گئی ہے۔ مثلا ایک انسان بچے کے لیے دوڑ بھاگ کر رہا ہے، بچے سے محبت کرنا عیب نہیں ہے، لیکن کس محبت کے سائے میں یہ محبت ہو؟ اللہ کی محبت کے سائے میں، یعنی بچوں سے محبت اللہ کی محبت کے سائے میں ہو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کہاں بالکل ممکن ہے۔ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے انسانوں کا، بچوں کا، گھر کا، فیملی کا، لہذا یہ جو محبت کر رہے ہیں وہ ساری محبتیں اللہ کی محبت سے جدا ہو کے نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہی محبت، اگر یہی بچے کی محبت، یہی محبت اگر اللہ کے مقابلے میں آ جائے اور یہ ساری دوڑ بھاگ انسان کر رہا ہے ایک ایسے بچے کی محبت میں جو اللہ کے مقابلے میں ہے، مسئلہ پھر جو ہے حساس ہو گیا ہے نا؟ صراط مستقیم جو میں نے عرض کیا نا، اللہ کے مقابلے میں آ کر یہ سب کچھ دوڑ بھاگ کر رہا ہے، ساری کوششیں کر رہا ہے، ساری حرکت اس کی انجام پا رہی ہے، تو یہ محبت خود اس کے لیے خطرناک ہوتی۔ پہچانے کیسے کہ میری محبت اللہ کی محبت کے سائے میں ہے یا اللہ کے مقابلے میں محبت ہے؟ یہ دیکھنا شروع کر دے کہ دیکھیں کہ اللہ جو تقاضے کر رہا ہے کہیں اس محبت سے وہ تقاضے ٹکرا تو نہیں رہے ہیں، یعنی بیٹے کی محبت کا تقاضا اور اللہ کی محبت کا تقاضا کہیں کلیش تو نہیں کر رہا ہے۔ اگر کلیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ محبت جدا ہو گئی، اس محبت کے سائے سے نکل گئی، اس نے کہیں اور جگہ بنا لی، اس نے دل میں کوئی ایک اور دوسرا پتھر ڈال دیا، یعنی پانی والے گلاس میں ایک دوسرا پتھر پڑ گیا ہے، یہ وہی نہیں تھا، یہ جدا ہو گیا، یہ الگ ہو گیا۔ اب جو انسان بھاگ رہا ہے وہ کسی اور کے لیے بھاگ رہا ہے، اس کے لیے بھاگ رہا ہے کہ جو خود اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ قرآن کی جو پرسوں آیت پڑھی، یہ کل ہی آیت پڑھی تھی، وہ یہی آیت کہ ہاں کل ہی آیت پڑھی تھی، اتنی ساری محبتوں کو اللہ نے ذکر کیا، باپ، بھائی، بیٹے، گھر، مکان، تجارت، ایک ایک کا نام لیا اللہ نے، مال، ان ساری محبتوں کا ذکر کیا، اور ساری محبتوں کا ذکر کرنے کے بعد پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان ساری چیزوں کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی ہے؟ اگر غالب آ گئی تو یہ محبت خطرناک ہو گئی ہے، خود تمہارے لیے خطرناک ہو گئی ہے۔ کیا واقعی یہ موضوع اہم ہے یا نہیں ہے؟ اب واقعی لگ رہا ہے کہ اہم موضوع ہے، واقعی اہم موضوع ہے۔ پھر یہیں سے محبت کی شدت، جس سے شدید محبت ہونا چاہیے اس سے انسان محبت کم کرتا چلا ہے، جس سے کم محبت بھی کافی تھی اس سے محبت بڑھتی چلی جائے، تو یہ محبت اپنی جگہ چھوڑتی چلی جا رہی ہے، محبت کی جگہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، پھر انسان کی حرکت بھی تبدیل ہوتی جائے گی، کیونکہ سب سے بڑا یہ یاد رہے کہ انسان کی جتنی بھی حرکتیں ہیں، جتنی بھی کوشش ہے، جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے، ان ساری بھاگ دوڑ میں سب سے بڑا رول وہی محبت ادا کر رہی، یہی محبت ادا کر رہی، محبت کے لیے بھاگ رہا ہے، محبت کے لیے اٹھ رہا ہے۔ پہلے عرض کیا تھا نا کہ کوئی انسان کہتا ہے، ایک انسان نے پوچھا کہ تم چائے پیتے ہو کہ نہیں پیتے؟ کہا پھر صبح اٹھتے کیسے ہو؟ کہا کہ چائے کی عادت ہے، نہیں ہم چائے نہیں پیتے۔ کہا پھر صبح اٹھتے کیسے ہو؟ یعنی وہ اٹھتا ہی ہے بیچارہ صرف چائے پینے کے لیے، یعنی چائے کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بستر سے اٹھا دیتی ہے۔ لیکن کسی کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔
اٹھ جاتا ہے، اٹھ کے وضو کرنے لگتا ہے، اٹھ کے آمادہ ہونے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بلند محبت سے آشنا ہو گیا ہے، بلند محبت کی لذت سے آشنا ہو گیا. لذتیں بھی بہت فرق کر جاتی ہیں. یعنی یہ جو حرکت غیر خدا کے لیے ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے، لیکن وہ لذت بہت ہی معمولی لذت ہوتی ہے. لیکن وہ حرکت جو اللہ کے لیے ہو رہی ہوتی ہے اس میں اتنی عظیم لذت ہوتی ہے کہ ان کی لذت کا تو اندازہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم ان کی بات کر کے ہمیں لذت کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. مثلا رسول اللہ کی زندگی کی بات کر کے کہ رسول اللہ کی جتنی بھی حرکت تھی وہ اللہ کے لیے تھی، آج جب ہم رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہمیں لذت کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. امیر المومنین کی زندگی کی جتنی بھی حرکت تھی وہ سب اللہ کے لیے تھی، ان کو کس لذت کا احساس ہو رہا تھا وہ مجھے اندازہ نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا اندازہ ہے جب ان کا ہم نام لیتے ہیں تو ہمارا دل لذت سے بھر جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑی لذتوں سے وہ آشنا تھا. وہ تو ان کو بارے میں صرف اتنا مجھے معلوم، کہتے تھے جب اللہ کی راہ میں سر پہ ضربت لگتی تھی کہتے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ ساری زندگی کی جتنی بھی حرکتیں تھیں وہ اللہ کے لیے تھیں. آج انجام بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے انجام ہو رہا ہے. خوب محبت کے کچھ اثرات ہوتے ہیں اور سب سے خوبصورت جو مثال ہے جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے. کبھی یہ بیچارے بچے اگر آگے بیٹھتے ہیں اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو مشکل ہوتی ہے. اور میں پہلے بار عرض کر چاہوں بچوں کے لیے الگ سے بھی گفتگو ہونے کی ضرورت، الگ سے ان کے لیے، چونکہ بعض باتیں واقعاً سخت ہو جاتی ہیں اور بچوں کے سمجھنے کے لیے نہیں ہو پاتی، لیکن یہ بیچارے لطف کرتے ہیں کہ ہاں آ کر بیٹھتے ہیں، ہے نا. بہترین مثال یعنی اس دنیا میں محبت کے سمجھنے کی بہترین مثال کیا ہے؟ خود وہ ماں اور بیٹے کی محبت ہے. ایک خاتون نے 2 دن پہلے سوال بھی کیا تھا، تھوڑا سا اشارہ کیا وہاں پر، سوال میں اتنا ٹائم نہیں تھا، کہ جب ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو کون کون سے اثرات سامنے آتے ہیں. اسی سے اندازہ ہونا انسان کے لیے شروع ہو جاتا ہے کہ کون کون سے اثرات انسان کی زندگی میں آنا چاہیے، کیا اثر ہوتا ہے. ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ماں بیٹے سے محبت کر رہی ہوتی ہے تو بار بار بیٹے کی طرف توجہ کر رہی ہوتی ہے، متوجہ ہے، بے خبر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچے کو کھانا کھلا کے بھیج دیا تو بچہ جائے، جیسے کہتے ہیں ہم سے کیا لینا دینا ہے. نہیں، یہ ماں کبھی اپنے بچے کے لیے نہیں کہتی ہم سے. بیٹا اسکول گیا ہوا لیکن فکر مند ہے، پتہ نہیں پڑھ رہا ہوگا کہ نہیں پڑھ رہا ہوگا، اسکول میں کیا کر رہا ہوگا، کیا کھایا ہوگا، کیا پیا ہوگا، کہاں ہوگا. بار بار وہ توجہ بچے کی طرف جاتی ہے. یہ محبت کا اثر. اور یہ جتنی شدت بڑھتی جاتی ہے اتنی زیادہ توجہ بار بار اپنی طرف موڑتی چلی جاتی ہے، بار بار اس کی طرف توجہ جاتی ہے. انسان کی محبتیں الگ الگ ہوتی ہیں. آج کل ایسے لوگ بھی اس دنیا میں ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ کتے سے محبت ہے. مثلا کتے کے کلچر میں رہنے والے لوگ، ایک کلچر ہے کتے کا کلچر، کتوں سے محبت کا کلچر، کتوں سے عشق کا کلچر ہے، بہت بڑا بھی ہے. شاید اس کے کچھ نمونے، چونکہ آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں تو اس کے کچھ نمونے یہاں بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اور دنیا میں جا کر دیکھیں تو عجب منظر ہوتا ہے، عجیب منظر ہوتا ہے کہ انسانوں سے اس قدر محبت نہیں ہے جتنا کتوں سے محبت ہے. باقاعدہ بیان دیا ہے، باقاعدہ سروے ہوا ہے، اس سروے کی رپورٹیں آئی ہیں، باقاعدہ طور پر اظہار کیا ہے. یعنی 60% 70% لوگوں نے کہا ہے کہ مثلا پوچھا گیا کہ اگر تمہارا بیٹا بیمار ہو جائے اور تمہارا کتا بیمار ہو جائے تو پہلے کس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے؟ تو ایک بہت بڑی تعداد نے کہا کہ پہلے میں اپنے کتے کو لے جاؤں گی. اور بیٹے کی حد تک تو تھوڑا رعایت بھی کرتی. پوچھا کہ تمہارا کتا بیمار ہو جائے، تمہارا شوہر بیمار ہو جائے، تم پہلے کسی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. یہ تعداد لکھی ہے ابھی دقیق، میں چونکہ بہت پہلے پڑھا تھا اس رپورٹ کو، زیادہ وہ ہمارے ذہن میں دقیق نہیں، لیکن 50% کے اوپر تقریباً یہ ساری تعداد تھی. 60 اور 70% تک یہ تعداد گئی ہے کہ یہ کہا کہ ہاں نہیں، پہلے ہم اپنے کتے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، پھر اپنے شوہر کی فکر کریں گے.
یہ کلچر یعنی کتوں میں، اس سے بھی محبت انسان اب کوئی یہ نہیں کہ ہاں محبت ہے تو چلو ہر محبت محترم، نہیں، ہر محبت محترم نہیں ہوتی۔ کتوں کے لیے 5 اسٹار ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، کتوں کے لیے زبردست سوئمنگ پولز بنے ہوئے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا بنا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے، اندازہ ہوگا آپ لوگوں کسی حد تک، یہ حقیقت ہے، ایسی نہیں بات کہ باقاعدہ طور پر 5 اسٹار ہوٹل، باقاعدہ طور پر تمام کتوں کے اوپر ہزاروں ڈالر مہینے کا خرچ ہے ایک ایک کتے کے اوپر۔ وہی لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں جو آ کر ہزاروں انسان کے کھانے کو لوٹ کر لے جاتے ہیں تاکہ اپنے اوپر اپنے کتے پہ خرچ کریں، مثلا افریقہ سے، مثلا غریب ملکوں سے آ کر انسانوں کو لوٹتے ہیں اور انہیں مزدور بنا کر کانے کھدا کر سونے کے کان، ڈائمنڈس کے کان، ساری چیزیں لگا کر صرف اتنا دیتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا پیٹ بھر جائے۔ یہ نہیں کہ وٹامنس بھی ان کو مل رہی ہوں، پروٹینس بھی مل رہی ہوں، نہیں، اس کے نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پیٹ بھر جاتے ہیں لیکن وہ بھوکے ہوتے ہیں۔ کیوں بھوکے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے کھایا ہے وہ ضروری چیزیں ان کو نہیں کھانے کو ملی ہیں، اس میں ضروری مقدار میں کیلشیم نہیں تھی، ضروری مقدار میں آئرن نہیں تھا، ضروری مقدار میں وٹامنس نہیں تھی، ضروری مقدار میں پروٹینس نہیں تھی، اگرچہ ظاہری طور پر پیٹ بھر گیا ہے لیکن بھوکے ہیں۔ ممکن ہے کہ افریقہ کے لوگ پیٹ ان کا بھر جائے، چونکہ سوکھے چاول کھا کر، موٹے چاول کھا کر جس کے اوپر کچھ بھی نظر نہ آئے، پیٹ بھر گیا، پیٹ کے بھرنے کا احساس ہو گیا، لیکن پھر بھی بھوکے ہیں۔ کیوں بھوکے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے اپنے کتوں کے لیے ان کا کھانا لوٹ لیا ہے۔ مثلا کتا ایک اس کی مثال ہے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے بعض غیر ضروری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں لوٹ لیا ہے۔ تو یہ بھی محبتیں ہوتی ہیں، ایسی بھی محبتیں ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہاں پر بڑی محبتوں کی بات ہو رہی ہیں۔ ماں جب اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو محبت کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ بار بار اس کی توجہ مڑ کر جاتی ہے۔ باپ بھی سوچ سکتا ہے، باپ کی توجہ اتنی نہیں جائے گی جتنی ماں کی جاتی ہے، لہذا آپ لوگ بیٹھ کے شاید اتنا اندازہ نہیں کر پائیں، لیکن خود اپنے دل سے بھی تھوڑا احساس کر سکتے ہیں کہ مثلا بیٹا سفر پہ گیا ہے تو بار بار توجہ جا رہی ہے کہ نہیں کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، گاڑی چلا کے لے کے گیا ہے، نہیں معلوم کیسے ڈرائیونگ کر رہا ہوگا، کس رفتار سے چل رہا ہوگا۔ آپ کا دل چاہتا ہے بار بار فون کر کے پوچھے کہ خیریت سے ہو، دل چاہتا ہے بار نہیں کرتے یہ اور بات ہے، لیکن دل چاہتا ہے کہ بار بار فون کر کے پوچھ لیں، خیریت پوچھ لیں، حالات معلوم کر لیں۔ نہیں پوچھتے لیکن توجہ انسان کی بار بار جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو یاد رکھو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ یہ محبت ہوگی تو توجہ بار بار جائے گی۔ یہ نہیں کہ مسجد میں آ کر کسی طرح نماز پڑھ کے چلے گئے، بس اب شام میں آئیں گے تو دیکھا جائے گا، ہاں اگر فرصت رہی، حالات بہتر رہے تو شام میں پھر آ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، پھر آ کر جو ہے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لیں گے۔ نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں نہیں، مسجد سے نکل کے تو چلے جاؤ لیکن اللہ کو بھول کر نہیں چلے جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، لیکن اللہ کو بھول کر نہیں جاؤ۔ کیوں؟ یہاں بھی اتفاق سے یہی کلمہ ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ محبت کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ قریب رہنا چاہتا ہے، یعنی چاہت یہ ہوتی ہے کہ محبوب سے انسان قریب رہے، محبوب سے دور نہیں ہو، اور جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے اتنی زیادہ اس کو لذت کا احساس ہوتا جاتا ہے۔ مثلا ہم یہاں سے بیٹھ کر بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں سے بیٹھ کر بھی ہم زیارت کر سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، لیکن کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں وہاں تک؟ تاکہ نزدیک سے نزدیک ہوتے چلے جائیں، قریب سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ یہ محبت کا اثر ہے۔ اگر یہ قریب ہونے کی آرزو نہ ہو تو یہ سمجھے انسان کی محبت میں کہیں مشکل ہے۔ اگر قریب ہونے کی آرزو
نہ ہو۔ مثلا اگر بیٹا نہ چاہے کہ اپنی ماں کے قریب جائے تو سمجھے کہ کچھ مشکل ہے۔ اگر ماں تو کبھی ایسا نہیں چاہے گی، لیکن خدا نخواستہ اگر ماں کا دل نہ چاہے کہ بیٹا میرے قریب آئے تو یہ سمجھے کہ کہیں محبت میں کہیں مشکل آ گئی ہے۔ کیوں انسان اتنی دور جاتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے جاتا ہے، پھر وہاں قریب جانے کے بعد بھی دل نہیں بھرتا، حرم کو جا کر چوم لیتا ہے، حرم کے قریب ہو جاتا ہے، حرم کی دیوار کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن ابھی بھی دل نہیں بھرتا، ابھی اور نزدیک ہونا چاہتا ہے، اور قریب جانا چاہتا ہے، بار بار قریب جانا چاہتا ہے، ذریعے سے بالکل جا کر قریب ہو جاتا ہے، دور سے ہاتھ لگ جاتا ہے، پھر بھی دل کو تسکین نہیں ہو، دل چاہتا ہے اور زیادہ نزدیک چلا جائے انسان۔ یہ کیوں ہے؟ یہ محبت کا اثر ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف محبت کا اثر ہے۔ بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے انسان، اتنا زیادہ سینے سے قریب لگاتا ہے کہ بیچ میں ہواؤں کا فاصلہ بھی نہ رہ جائے۔ کیوں اتنا زیادہ قریب کرنا چاہتا ہے؟ چونکہ چاہتا ہے، چونکہ محبت ہے۔ محبت ہے تو بیچ میں حتیٰ وہ ہوا کا فاصلہ بھی نہیں چاہتا، اتنا زیادہ قریب کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک محبت کا اثر ہے۔ جتنا زیادہ انسان اپنے محبوب کو چاہتا ہوگا اتنی زیادہ اس سے قریب ہوگا۔ ہم ہر عمل کو انجام دیتے ہیں اور ہر عمل عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جب ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ۔ کلمہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی عمل کو عبادت بنانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ یعنی زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، یعنی واقعاً وہی قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو سب جانتے ہیں نا، قربتاً الی اللہ یعنی کیا؟ مثلا مجلس پڑھنے آ رہے ہیں انسان کے، مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، قربتاً الی اللہ، فوراً عبادت شروع ہو گئی۔ فرش ادا پر بیٹھنے آ رہا ہے، قربتاً الی اللہ، کیونکہ محبت وہی ہے، توحید در محبت جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، قربتاً الی اللہ، فوراً جو عبادت شروع ہو گئی۔ نماز میں بھی آ کر نہ کہے قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتا رہے، ایک انسان آ کر 2 گھنٹے نماز پڑھے لیکن قربتاً الی اللہ نہ کہے، عبادت ہوگی؟ نہیں، عبادت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے کہ بہت اچھی ورزش کر رہا ہے، دیکھو کتنی بار اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، بہت دیر تک کوشش کر رہا ہے، جسم کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن عبادت بھی ہوگی؟ کہا نہیں، عبادت نہیں ہوگی، چونکہ عبادت کے لیے شرط ہے قربتاً الی اللہ۔ عبادت کے لیے شرط ہے نیت، صرف کہنا بھی کافی نہیں ہے، نیت شرط ہے۔ اور نیت میں کیا کہنا ہے؟ نیت میں فقط ایک نیت کہنا ہے، باقی جو چیزیں ہیں کہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت واجب مستحب، یہ سب کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ یہ سب کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، یہ سب ارادہ بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ سب کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ یہ عمل انجام پا رہا ہے کیا؟ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اللہ سے قریب ہونا کون سا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا یعنی کہ کہیں جائیں گے مرنے کے بعد تو اللہ ایک جگہ بیٹھا ہوگا، معاذ اللہ ہم جا کے اللہ سے قریب ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کے صفات سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے کمالات سے قریب ہونے کے لیے۔ جتنا قریب ہوتا جائے گا جتنا کمالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ انسان قریب ہوتا چلا جائے گا، جتنا الہی صفات انسان میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ انسان اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا کہ رسول اللہ سے بہت زیادہ قریب تھے، کیا قریب تھے کہ رسول اللہ روزانہ جاتے تھے وہاں آسمان پر، کہیں اللہ بیٹھا ہوا تھا معاذ اللہ، نا اللہ آسمان پر بھی نہیں ہے، کہ آپ کہیں رسول اللہ معراج پر گئے تھے بلندی پر، یہ معراج بلندی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بلندی، ہر جگہ بلند ہے اور ہر جگہ پست ہے۔ آسمان پہ جا کر دیکھیں گے مثلاً تو یہ زمین بھی بلند نظر آئے گی، مثال کے طور پر مثلاً کسی سیارے پر جا کر دیکھیں گے، چاند پہ جا کر دیکھیں زمین کہاں نظر آئے گی؟ زمین نیچے تو نظر نہیں آئے گی، زمین بھی اوپر نظر آئے گی، نیچے نہیں ہوگی۔ یہ بلندی سے مراد یہ جسمانی بلندی نہیں ہے، اور آسمان سے مراد کوئی اوپر بلندی کوئی ایسا نہیں کہ اوپر ایک آسمان ہے پھر سیکنڈ آسمان ہے پھر تھرڈ آسمان، جیسے ہمارے اس بلڈنگ کی فلور 1 فرسٹ فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور، ایسا کوئی آسمان فرسٹ فلور آسمان سیکنڈ فلور آسمان اور تھرڈ فلور آسمان، ایسا نہیں۔ آسمان کے معنی ہیں بلندی کے، اور اس خلقت میں بہت سارے درجات ہیں۔ یہ درجہ جو ہے بہت ہی معمولی درجہ ہے، چونکہ میٹیریل چیزیں ہیں، میٹیریل دنیا میں ہم ہیں، یہ پس درجہ ہے۔ پھر اسی طرح خلقت کے درجات بلند ہیں، نہ یہ کہ طبقات ہیں، نہ یہ کہ آسمان کے فلورز ہیں۔ پھر رسول اللہ کو
اور اوپر لے جایا گیا، پھر اور اوپر لے جایا گیا، پھر اور اوپر لے جایا گیا، پھر ایک درجے سے سوراخ ہوا اور پھر وہاں سے نکل کے دوسرے درجے میں چلے گئے. ایسا نہیں ہے. یہ خلقت اور وجود کے درجات ہیں جو رسول اللہ کو طے کرائے جا رہے ہیں. ورنہ یہ نہیں کہ کہیں ساتویں آسمان پر خدا معاذ اللہ خدا بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہنچ کے اللہ سے ملاقات ہو جائے نا، ایسا کچھ یہ نہیں مراد ہے. اگر یہ بچوں کے ذہن میں ہے تو یہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ صحیح ذہن میں نہیں. پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے انسان کو سمجھنے میں. پھر بہت سارے سوالات جو انسان کے سمجھ میں نہیں آتے، کیا مطلب ہے یہ درجہ فلاں آسمان؟ نہیں، آسمان یعنی بلندی. سما کہتے ہی ہے بلندی کو، اور بلندی جو ہے وہ وجود کی بلندی ہے، نہ کہ فلورز کی بلندی، طبقات کی بلندی یہاں پر نہیں ہے، وجود کی بلندی ہے. رسول اللہ جو وجود کی بلندیوں کو طے کر رہے ہیں تو کیا طے کر رہے ہیں؟ ایک آسمان کو کراس کر کے پھر دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان، نہیں، یہ نہیں. اللہ سے قریب ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے صفات سے نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کمالات کے مرحلوں کو طے کرتے چلے جا رہے ہیں رسول اللہ. امیر المومنین کیوں اتنا زیادہ عظیم ہے؟ چونکہ امیر المومنین کی ذات میں اتنے الہی صفات پائے جاتے ہیں کہ انسان بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ جتنا زیادہ وہ الہی صفات اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے اتنا ہی انسان بنتا چلا. یہ بات تھوڑا سخت ہے لیکن ضروری، میں آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. خلیفہ خدا کے معنی ہی یہ ہے کہ جس انسان میں جتنا الہی صفات پیدا ہوتی چلی جائیں اتنی زیادہ انسان بلند ہوتا جائے گا، اتنی زیادہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا. مثلا انسان میں کرم ذرا بھی ہو نہ ہو اور کہ ہم اللہ سے قریب ہیں، کیسے قریب ہے؟ اللہ کریم ہے، یہ انسان میں کرم نہیں ہے. اللہ رحیم ہے، اس انسان میں ذرا بھی رحمت نہیں ہے، یہ سخت دل ہے، نہایت شدید دل کا انسان ہے. اللہ عیب کو چھپانے والا ہے، یہ انسان عیب کو برملا کرنے والا ہے. یعنی عیب کو برملا کر کے کہ ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، نہیں، قریب نہیں ہو سکتا. کیوں سے اللہ کی صفت یہ کہ عیب کو چھپائے. تو انسان بھی وہ اللہ سے جو قریب ہونا چاہتا ہے اس کی صفت کیا ہونا چاہیے؟ عیبوں کو چھپائے. کیوں کہا جاتا ہے کہ علماء کے پاس جاؤ، علماء کو دیکھو گے تو اللہ یاد ہے؟ اس لیے کہ علماء وہی صفات اپنا رہے ہوتے ہیں. وہ صفات اگر نہ اپنائے تو علماء بھی نہیں ہیں. یہ نہیں کہ امامہ لگا لینے سے کوئی عالم ہو جاتا ہے، یا 10 20 سال 50 سال حوضے میں پڑھ لینے سے کوئی عالم. نہ، جتنا زیادہ الہی صفات انسان میں پیدا ہوتا جائے اتنا بڑا عالم ہوتا چلا جائے، اتنی زیادہ اس کے دل میں خشیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. ائمہ کا مقام اس لیے بلند ہے، ان کو تو بار بار قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، ہر عمل میں کہتے ہیں قربتاً اللہ. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی اللہ سے قریب ہونا ہے. قریب ہونا یعنی کیا؟ یعنی اسی زندگی میں قریب ہو رہے ہیں اللہ سے. کیسے قریب ہو رہے ہیں؟ صفات کے ذریعے سے. جتنی بھی ویلوز اور کوالٹیز انسان میں پیدا ہوتی چلی جائیں اتنی زیادہ اللہ سے قریب ہوتا چلا گیا. محبت کی پہچان کیا ہے؟ محبت کی پہچان یہ کہ قریب ہو. اگر قریب نہیں ہو رہا ہے تو نہیں محبت ہے. انسان کہتا ہے ہم امام حسین السلام سے محبت بہت کرتے ہیں لیکن کبھی دل بھی نہیں چاہتا کہ کربلا جائے. کیسی محبت کرتا ہے؟ مان لیں گے آپ؟ کوئی آگے کہے کہ ہم امام حسین السلام سے محبت بہت کرتے ہیں، پھر اس سے پوچھے کہ آپ کربلا جانا چاہتے کہ نہیں؟ بہت مشکل ہے، ہمارا بزنس جو ہے یہاں پہ وہ مشکل ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا، 10 دن کا سفر کرنا پڑے گا، نقصان بہت ہو جائے گا، لاس ہو جائے گا، 10 دن کا لاس ہو جائے گا، کربلا نہیں جائیں گے. یعنی کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، ہوگی محبت امام حسین سے لیکن اس بزنس سے زیادہ محبت نہیں ہے امام حسین سے. چونکہ اگر بزنس سے زیادہ ہوتی تو اس کو چھوڑ کر وہ چلا جاتا کربلا. یہ 2 4 کی بات ہے نا، کوئی سخت بات تو نہیں ہے، بہت ہی آسان باتیں ہیں، بہت ہی آسان. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ بہت آسان کریں، چونکہ ہم 29 درس تیار کر کے لائے تھے لیکن ابھی ہم 4 درس بھی بیان نہیں کر پائے، افسوس ہے، اسی آسان کرنے کے چکر میں. اور یہ مشکل ہے، مجبوری ہے یہ کہ نہیں کر سکتے ہم. یہ میرا اپنا درس نہیں تھا. آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ، خدا حفاظت کرے، وہ اس موضوع پر درس دے رہے تھے کئی مہینوں سے، اور ابھی ماہ رمضان کے آخری ہفتے تک تقریباً ان کا درس چلا ہے. 29 تک پہنچے تھے وہ، ابھی شاید ابھی ختم نہ ہوا، چل رہا. جب تک ہم وہاں تھے تب تک 29 درس ہوا تھا، لیکن اس 29 درس میں ابھی ہم 4 درس بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر پائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہر بات کو بہت آسان کرنا پڑتا ہے یہاں پر. اس کے بعد بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ابھی آسان زیادہ نہیں کر پائے ہیں. خوب یہ بہت ہی آسان بات ہے، بہت 2 4 کی بات ہے کہ محبت ہے تو کچھ تو چھوڑے. اگر حسین ابن علی سے محبت ہے 10 دن کی تجارت تو چھوڑے. اگر نہیں چھوڑ رہا یعنی اس کا مطلب محبت، یعنی قریب نہیں ہونا چاہتا، قریب بھی نہیں ہونا چاہتا اور کہ محبت بھی ہے. بعض لوگ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے،
کہا تو چلو ہمارے ساتھ. کہا نہیں، ہم تلوار دے دیں گے، گھوڑا دے دیں گے، لیکن ہم نہیں جا سکتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ واقعاً اس کے دل میں ذرا بھی محبت نہیں، اتنا محبت تھی، لیکن اتنی محبت نہیں تھی کہ خود جاتا. اتنی محبت تھی کہ اپنا خوبصورت گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو دے دیتا. یہ گھوڑا دینے کے لیے بہت سارے لوگ تیار ہیں، ہے نا. اس حد تک امام حسین سے محبت کرنے کے لیے ہم لوگ بھی تیار ہیں کہ امام حسین گھوڑا چاہیے، ہاں گھوڑا ہم دیتے ہیں. تبرک چاہیے، ہاں تبرک ہم دیتے ہیں. بہت جتنا چاہیے اتنا کھلانے کے لیے تیار. لیکن ہم خود چلیں گا یہ نہیں ہوگا، اتنی محبت نہیں. دیکھیں نا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا. یہ واقعہ بہت ہی قیمتی واقعہ ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی. امام حسین نے جواب کیا دیا کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے. یہ قرآن کی آیت پڑھی امام نے. عبید اللہ نام ہے اس کا. جب امام نے کہا کہ چلو، ملاقات بھی ہوئی، امام سے محبت کرنے والا بھی تھا، اور محبت کی دلیل یہی تھی کہ وہ امام کے پاس آیا، بھاگ کے نہیں چلا گیا، اور امام کو گھوڑا دے رہا، اور یہ کہہ کے دے رہا کہ یہ اتنا اچھا گھوڑا ہے کہ اس گھوڑے سے میں نے ابھی تک کسی کا پیچھا کیا تو بھاگ نہیں پایا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اور کسی نے بھی میرا پیچھا کیا تو مجھے کوئی نہیں پکڑ پایا. یعنی اتنا سری گھوڑا، اتنا اسپیڈ والا گھوڑا. یعنی آج کے زمانے کی بہت ہی ہائی پاور کی، کتنے سی سی کی لگژری کار، بہت ہی مضبوط کار کہ جو ہر جگہ چلی جائے اور رکے نہیں. کہا اے امام آپ سے مجھے اتنی محبت ہے کہ یہ 2000 سی سی کی گاڑی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم بھی چلیں گا. یہ نہیں ہوگا، ہم نہیں جا پائیں گے، ہم آپ سے قریب نہیں رہے، آپ کے قریب نہیں رہے. اس کا مطلب کیا؟ یعنی محبت کیا ہو گئی؟ اب ضعیف محبت ہو گئی، کمزور محبت ہو گئی، شدید محبت نہیں. وزن کرے انسان کی کون سی محبتیں ہمارے دلوں میں شدید ہیں اور کون سی محبتیں ہمارے دلوں میں کمزور. بس محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان کو قریب ہونا چاہے. محبت کی تیسری علامت بیان کریں، وقت ختم ہو رہا ہے، بیان کر دیں خالی اشارے کے طور پر. میں کچھ روایتیں لکھ کے لائے تھے واقعی، آج اگر سوال کم ہو تو میں تھوڑا سا بیان کر دوں. تیسری نشانی جو محبت کی ہے کہ انسان محبوب کے قریب پہنچتا ہے تو لذت اور سکون محسوس ہوتا ہے. کتنا مضطرب انسان حرم الہی میں کعبے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، سارا اضطراب دور ہو جاتا ہے. کتنا زیادہ مضطرب انسان ائمہ کے حرم میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، سارا اضطراب وہاں دور ہو جاتا ہے. انشاءاللہ توفیق ہے، جو لوگ نہیں گئے ہیں انشاءاللہ ان کو توفیق ہے، جو گئے ہیں بار بار توفیق. کہ محبوب کی بارگاہ میں پہنچ گیا انسان، محبوب کی بارگاہ میں آنے کے بعد سارا اضطراب دور ہو جاتا ہے. ایک نشانی، اب یہ بہت اچھا موضوع، یہ بہت بڑا موضوع بھی ہے لیکن اس کو ہم چھوڑ لیں. سکون اور لذت کا موضوع تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں اشارہ ہوتا رہا، لیکن یہ خود بہت ہی لطیف اور بہت ہی بڑا اور بہت ہی حسین موضوع ہے. جناب موسیٰ سے، جناب موسیٰ کے لیے بہت روایتیں ہیں. کلیم اللہ تھے، جا کے خوب باتیں کرتے تھے اللہ سے. کلیم اللہ ہے، اللہ سے خوب بہت باتیں کی، بہت. جناب موسیٰ نے بہت گفتگو کی اور بہت ساری باتیں آ کر رسول اللہ نے اور ائمہ نے بیان بھی کر دیں. وہ میں نے نشانی بتائی تھی کہ جو قرآن میں بھی موجود ہے کہ جناب موسیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ موسیٰ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کریں گے یہ میرے ہاتھ میں ہے نا، یاد رہے. یہ کیوں اتنا باتیں، اتنی لمبی بات کیوں کرتے جا رہے ہیں موسیٰ؟ چونکہ محبت ہے، محبوب سے دیر تک بات کی جائے. محبوب سے تو اکھڑا ہوا جواب دے کے نہیں چلا جاتا انسان، محبوب کو روکتا ہے، دیر تک باتیں کرتا ہے. یہ نہیں کہ ایک سوال پوچھا منہ بنا کر جواب دیا اور پھر جو اپنے کام میں لگ گئے. یعنی محبت یہ نہیں ہے زیادہ باتیں کریں، ہے نا. جناب موسیٰ سے پوچھا کہ یا موسیٰ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ یا موسیٰ حبلی من عینک الدموع. یہ جو بہت خوبصورت روایت، اس لیے مجھے افسوس ہوگا اگر میں نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے، یہ دن بھی ایک ہی باقی رہ گیا. یا موسیٰ حبلی من عینک الدموع ومن قلبک الخشوع ومن بدنک الخضوع. اے موسیٰ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے دو، کیا دو؟ اپنی آنکھوں سے مجھے آنسو دو. من عینک الدموع. اے موسیٰ تم مجھے اپنی آنکھوں سے کچھ آنسو دو، یہ مجھے بہت پسند ہے. آنسو اللہ کو بہت پسند.
آنسو ہر آنکھوں سے نہیں نکلتے۔ امیر المومنین السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ما جفت الدموع الا لقسوۃ القلوب، آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوتے مگر دل کی سختی کی وجہ سے۔ وما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، اور دل سخت نہیں ہوتے مگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ جب آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو انسان اس کو قدر جانے، اٹھے، ڈھونڈے، آنسو تلاش کرے، ایسے لطیف حالات اپنے دل پر انسان پیدا کرے کہ آنسو آئیں، اللہ کا نام لے کے آنسو آئیں۔ ایک آنسو جو ہمارے آتے ہیں الحمدللہ، ایک بہت بڑی نعمت ہے، حسین ابن علی کے غم میں آنسو آتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ لیکن ہم کبھی سوچتے ہیں شب قدر میں آئے تو شب قدر میں ایسے تو آنسو نہیں، اللہ کا نام لے کے آنسو نہ آئے تو مصائب پڑھ کے زبردستی بیچارے مولوی کو رلانا پڑتا ہے کہ رلانا تو ہے شب قدر میں، اور یہ بھی اللہ کے نام پہ اس کو آنسو نہیں آئے گا تو اب مجبوراً کیا کرے گا، اب مصائب پڑھ کے بیچارے کو رلائے گا، رونا ہے۔ لیکن نہیں، امیر المومنین کیسے رویا کرتے تھے؟ امیر المومنین کا جا کر باغ میں گریہ دیکھیں، امیر المومنین کا تڑپنا دیکھیں، امیر المومنین کی داڑھی سے آنکھ سے داڑھی تک اور داڑھی سے لے کر زمین تک آنسو کے قطرات دیکھیں۔ یہ کس کے لیے اللہ کے لیے رو رہے ہوتے تھے۔ نظر روئیں، اے موسیٰ روئیں۔ اب ایک روایت ہے بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے، میں نے جان کر بچوں کے لیے لکھی ہے، وقت بھی البتہ تمام ہو رہا ہے، کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ احب الاطفال لخمس، 5 چیزوں کی وجہ سے میں بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ 5 چیزیں بچوں میں ایسی پائی جاتی ہے، بیچ میں رو کے بریکٹ پہ کر رہا ہوں، بعد میں وہ بات جاری رہے گی ابھی نا، اب آخری دن ہے انشاءاللہ۔ کہا کہ 5 چیزوں کی وجہ سے میں بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی چیز کیا؟ الاول ہم البکاؤن، پہلی بات یہ کہ بچے روتے بہت زیادہ ہیں، یہ رونے کی وجہ سے میں بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں، کیونکہ روتا وہ انسان جس کا دل نرم ہو، اور دل کی نرمی رسول اللہ کو پسند ہے۔ جس کا دل نرم نہ ہو وہ کبھی نہیں رو سکتا، اس کی آنکھوں میں آنسو کبھی نہیں آتا۔ اب یہ بچوں کے لیے کہیے روایت جلدی سے پڑھ کے آگے بڑھ جائیں، ہم رکیں گے نہیں۔ وثانی، دوسری وجہ بچوں سے محبت کی ہے کہ یتمرغون فی التراب، وہ مٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں، مٹی سے کھیل کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ شہر کے بچے نہیں، شہر کے بچوں کے لیے باپ مٹی فراہم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کھلونا تو کھلونا لا کے دیتے ہیں، جبکہ اگر وہ کہیں کھلونا تو انہیں لا کر مٹی دینا چاہیے۔ یعنی ضرورت ہے، یہ سائیکولوجی میں باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ضرورت ہے انسان کے لیے کہ مٹی سے اپنا رابطہ برقرار رکھے۔ ایک تو میڈیکل اعتبار سے بہت زیادہ مفید ہے کہ بہت سارے میکروبس، بہت سارے بیکٹیریاز جو ہے وہ، یعنی بہت طرح کا علاج جو ہے وہ مٹی سے رابطے کی بنیاد پر ہو جاتا ہے۔ اگر بچوں کا مٹی سے رابطہ ہو تو بہت سارا علاج خود بخود ہو جاتا ہے۔ ذہانت کے اعتبار سے اگر بچے اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہے ہیں اور مٹی سے کھیل رہے ہیں اور مٹی کے کھلونے بنا رہے ہوں تو یہ ذہانت کے اعتبار سے بھی اور پھرتی کے اعتبار سے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی وہی مفید ہے کہ یہ نہیں کہ بچہ کہے کھلونا لا کے دو تو 10,000 روپے کی کوئی چیز خرید لا کے دی، بہت بڑا ہنر کر دیا باپ نے۔ نہیں، کبھی ایسی چیز لا کے دے کہ انہیں احساس ہو کہ ہاں اسی مٹی والے لوگ ہمیں، کبھی احساس ہو انسان کو کہ مٹی سے بھی ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے میں بچوں کو پسند کرتا ہوں کیونکہ مٹی سے وہ محبت کرتے ہیں، مٹی سے کھیلتے ہیں۔ والثالث یختصمون من غیر حقد، بچوں سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں وہ لڑتے ہیں لیکن کینہ نہیں رکھتے۔ یختصمون، لڑائی کرتے ہیں، من غیر حقد، بغیر کسی کینے کے، ابھی لڑ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بچوں کو دیکھ کر ماں باپ بھی لڑنے لگتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ادھر بچے گئے، پھر جا کے وہ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات کہتے ہیں میں کیوں لڑ رہا تھا، کینے کے بغیر لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی کینہ نہیں۔ بڑوں میں یہی ہونا چاہیے، بڑوں میں تو لڑائی بھی نہیں ہونا چاہیے اور کینہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں میں لڑائی ہوتی ہے لیکن کینہ نہیں ہوتا، بڑوں میں چاہیے کہ کینہ بھی نہ ہو اور لڑائی بھی نہ ہو، لیکن بڑے دونوں رکھتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، کینہ بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو رسول اللہ اور بھی چاہیں گے، بڑوں کو بھی چاہیں گے۔ والرابع لا یدخرون لغد شیئا، چوتھی صفت بچوں میں کل کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھتے، جمع نہیں کرتے، اکٹھا نہیں کرتے، جو آیا گیا، کھایا کھلایا پھینکا خراب کیا، جو کچھ بھی کیا، لیکن لا یدخرون، وہ جمع نہیں کرتے۔ یہ چیز رسول اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ والخامس یعمرون ثم یخربون، 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ تعمیر کرتے ہیں پھر خراب کر دیتے ہیں۔
بناتے ہیں پھر خراب کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اب یہ گھر بنا لیا اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اب اپنی جان چلی جائے لیکن گھر کو کچھ نہ ہونے پائے. یہ بڑے لوگ کرتے ہیں. بچے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچے لوگ بلاکس کے گھر بناتے ہیں پھر توڑتے ہیں پھر خراب کرتے ہیں. ڈرائنگ بناتے ہیں پھر اسے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. یہ صفت رسول اللہ کو پسند ہے. کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ بچوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جو چیز فنا ہونے جانے والی اس کو فنا کے انداز سے دیکھ رہے ہیں، بقا کے انداز سے نہیں دیکھ رہے ہیں. فنا ہو جانے والی پر جو نگاہ کر رہے ہیں وہ فنا کی نگاہ کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی بڑے کیا کرتے ہیں؟ اسے بقا کی نگاہ کرنے لگتے ہیں، تو پھر محبتیں اپنی جگہ تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہیں سے محبتوں میں مشکل آنا شروع ہوتی ہے. خوب جناب موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ حب لی من عینک الدموع، اپنی آنکھوں سے مجھے آنسو دو. ومن قلبک الخشوع، اور اپنے دل سے مجھے خشوع دو. ایسے نہیں نماز پڑھ کے چلے جاؤ، خشوع چاہیے. اللہ کو نمازیں نہیں چاہیے، اللہ کو خشوع چاہیے. اللہ کو نمازوں میں کچھ نہیں اچھا لگتا، اللہ کو خشوع میں اچھا لگتا ہے کہ کتنا خاشع ہے انسان کا دل پروردگار کی بارگاہ میں. ومن بدنک الخضوع، اور اے موسیٰ اپنے جسم میں خضوع، یعنی کہ اکڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں تو دوسرا آدمی دیکھ کر گھبرا رہا ہے کیا ہو گیا اس کو، کہیں اس کو بیلٹ سے باندھا تو نہیں گیا، کیوں اتنا اکڑا ہوا چل رہا ہے، کیوں سیدھے سے نہیں چل رہا ہے. نہیں، خضوع چاہیے، شانے جھکے ہوئے ہوں، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، نرمی ہو، جسم میں بھی نرمی ہو. ثم ادعنی فی ظلم اللیل تجدنی قریبا مجیبا، اور اس وقت یہ تین چیزیں دینے کے بعد پھر اگر رات کی تاریکی میں تم مجھے بلاؤ گے تو تم مجھے اپنے قریب بھی پاؤ گے، اپنا جواب دیتا ہوا بھی پاؤ گے. قریب، پھر تمہیں اپنے قریب دیکھتے لگو گے، اپنے قریب نظر آنے لگے. تمام ہو گئی گفتگو. جناب موسیٰ معاف کیجیے گا آج 2-4 منٹ زیادہ ہو گیا ہے. جناب شعیب جیسا نبی جو اولو العزم نبی نہیں تھا، یہ معلوم ہے جناب شعیب اولو العزم نبی نہیں تھے، لیکن اتنا گریا کرتے تھے، اس قدر گریا کرتے تھے. اللہ نے پوچھا کیوں اتنا گریا کر رہے ہو شعیب؟ ایک مرتبہ آنکھ دی، گریا کرتے کرتے آنکھ دھو بیٹھے اپنی، روتے روتے. یہ روایت بھی رسول اللہ سے ہے. اتنا روئے اعلال الشرائع میں ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی. آنکھ دے بیٹھے، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو روشنی دی، پھر اتنا روئے، پھر آنکھ چلی گئی. پھر اللہ نے تیسری مرتبہ روشنی دی، پھر اتنا روئے، پھر آنکھ کی روشنی چلی. پھر اللہ نے کہا اے شعیب اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہو، اتنا زیادہ گریا کیوں کر رہے ہو؟ یا شعیب الی متی یکون ھذا عبدا منک، کب تک اس طرح گریا کرتے رہو، کیوں اتنا گریا کر رہے ہو؟ اگر کسی جنت جہنم کی وجہ سے گریا کر رہے ہو، ڈر رہے ہو، تو میں تمہارے پر جہنم حرام کرتا ہوں. اگر تم جنت کے لیے گریا کر رہے ہو تو جنت تمہارے لیے میں ضروری لازم کرتا ہوں، کیوں اتنا گریا کر رہے ہو؟ جواب دیا قال الہی و سیدی انت تعلم انی ما بکیت خوفا من نارک ولا شوقا الی جنتک. اے میرے اللہ، اے میرے سردار، اے میرے خدا، تو جانتا ہے کہ نہ میں جنت کے لیے گریا کر رہا ہوں، نہ میں جہنم کے خوف سے گریا کر رہا ہوں، لیکن ولکن اقدح حبک فی قلبی، لیکن میرا یہ سارا رونا اس لیے کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، اسیر محبت ہوں، تیری محبت کا اسیر ہو گیا ہوں پروردگار، اس لیے میں اس قدر رو رہا ہوں. فأوحى الله عز وجل جل جلالہ الیہ اما اذا كان هذا هكذا فمن اجل هذا سأخدمك کلیمی موسیٰ ابن عمران. کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جناب شعیب تو اولو العزم نبی نہیں تھے، جناب موسیٰ اولو العزم نبی تھے، تو کیوں اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اولو العزم نبی جا کر جناب شعیب کا خادم بن جائے؟ 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک اگر جناب شعیب کی جناب موسیٰ خدمت کرتے رہے. کیوں خدمت کرتے رہے؟ راز یہاں پہ رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم اس لیے روتے ہو، اس لیے اس قدر گریا کرتے ہو، تو اے شعیب اس کی وجہ سے میں تمہیں اپنے کلیم کو، موسیٰ ابن عمران کو تمہارا خادم بناتا ہوں. موسیٰ اگر تمہاری خدمت کر رہے ہوں گے. پروردگارہ ہماری محبتوں کو اپنی صحیح جگہ پر قرار دے، اور تیری محبت اور تیرے اولیاء کی محبت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، اور اسی کے ساتھ ہماری موت ہو. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.